بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے بڑا ہی ایک پیارا وظیفہ ہے جی، بہت ہی اچھا۔ آج تک جس نے بھی کیا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ یہ رب العزت کا بڑا بڑا احسان ہوتا ہے کہ جو وظیفے ہم بتاتے ہیں اور الحمدللہ اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے۔ یا رب کریم بس ایسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ رکھنا، تو جانتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ وظیفہ میں بتانے لگا ہوں تو اسکرین شاٹ لیتے جائیں، ٹھیک ہے، تو غور سے سن لیں۔ یہ والا وظیفہ آپ نے کرنا کیا ہے، 31 دن کا وظیفہ ہے، اچھا، اور صبح شام کے اذکار ہیں، یہ صبح اور شام کے اذکار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ذکر کرنے سے پہلے یعنی وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا 100 دفعہ جو اللہ کے 3 نام ہیں ان کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یا سلام، یا اللہ، یا رحمان۔ اچھا، یا سلام، یا اللہ، یا رحمان، یہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو وظیفہ ہے اس کا جو اگلی لائن ہے وہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں تو میں 10 گھنٹے بتا سکتا ہوں، یعنی مختصراً یہ کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بالکل، جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور وظیفہ جو ہے وہ ایک اور لائن ہے، 100 بار صبح، 100 بار شام۔ جی جی، ان ربی علی کل شیء قدیر، سب کچھ یہ لکھا ہوا ہے اسکرین پہ، ٹھیک ہے۔ ناظرین اسکرین شاٹ لیتے ہیں۔ یہ 100 بار کرنا ہے صبح، 100 بار شام۔ 31 دن کا وظیفہ، جی آگے سنتے جائیں، آگے بھی ہے۔ ہاں جی، پھر 100 بار صبح، 100 بار شام، یا ولی، یا والی، یا نصیر۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد 40 بار آیت کریمہ صبح، 40 بار شام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں پورا ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ 31 دن کا وظیفہ ہے۔ یہ جتنے میں ذکر بتا رہا ہوں یہ صبح شام کے ہیں۔ پہلے میں بتانے لگا ہوں 100 بار کیا، یا سلام، یا اللہ، یا رحمان۔ پھر 100 بار کیا ہے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر 100 بار ان ربی علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد ہے 100 بار یا ولی، یا والی، یا نصیر۔ پھر اس کے بعد ہے 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس دوران ہی آپ کا یہ ہے کس کے لیے، یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ جو وظائف ہیں کس کے لیے ہیں، یہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کیونکہ میں جلدی میں نے بتایا نہیں۔ نمبر 1، جی، کسی نے اپنی جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہے، اچھا، خریدنا ہے یا بیچنا ہے، وہ بک نہیں رہا، جی جی، اس کی وجہ رکاوٹ، بندش یا قبضہ اچھا، یہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، کسی نے نیا گھر بنانا ہے جی جی، اور اس کے لیے کچھ آثار نہیں نظر آ رہے، کچھ مالی معاملات بڑے تنگی کے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وراثت کا معاملہ ہے، بھائیوں میں، بہنوں میں آپس میں کوئی جھگڑے چل رہے ہیں، تو مقدمات چل رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے۔ ہاں جی، تو جو بھی یہ کرے، فار ایگزامپل 2 بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے، دونوں بھی یہ وظیفہ کریں تو اللہ رب العزت کی مرضی دونوں میں سے کسی ایک کا بھی وہ اس کے حق میں کر دے جس کا وظیفہ اللہ کو پسند آ جائے۔ سبحان اللہ، فار ایگزامپل 2 بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے اور یہ دونوں ہی یہ کر رہے ہیں، اچھا، تو یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، اتنا خاص عمل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ جی، ایک واقعہ آپ نے خود ہی شیئر کیا تھا کہ اٹک کی ایک فیملی تھی، انہوں نے بھی آپ سے اسی بارے میں پوچھا تھا، تو ان کا تو 2 ہفتوں میں جناب گھر پہ قبضہ تھا، جی جی، گھر پہ قبضہ تھا، گھر بھی ان کا ماشاءاللہ بک گیا تھا۔ ان کو بھی آپ نے یہی اذکار یہی تو بتایا؟ وظیفہ تھا، آپ کو معلوم ہی ہے، واٹس ایپ آپ بھی ان دنوں کر رہی تھی، جی جی، یہی سارا تھا۔ تو ان کا گھر بک گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جناب جب یہ کہا تھا کہ ہم مبارک دینے آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں بتاؤں گا گھر کا پتہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے، جی، اصل میں لوگ پھر وہ نذرانے لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں ان سے اوائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ، آپ روزانہ بتاتی ہیں کہ لوگ بڑے ناراض ہیں کہ جی کہ ان کے واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیے جاتے اور ان کے جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے معاملات، وہ چاہتے ہیں جی کہ آج سوال کیا تو شام کو اس کا وظیفہ بھی ہمیں بتا دیا جائے، اٹینڈ کیا جائے۔ اب ناظرین کو کیا پتہ کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں لوگوں کے، لیکن وہ آ رہے ہیں نا لوگوں کے، وہ میرے سارے پہ اعتراض تو آ رہے ہیں نا جی کہ آپ اٹینڈ نہیں کر رہے، جتنے مرضی آپ کو میسج کر لیں آپ جواب ہی نہیں دیتے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں آپ میں یہ غرور ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ جب کوئی یہ کہہ دیتا نا کہ آپ غرور کی وجہ سے جواب نہیں دیتے، اللہ کی قسم دل کرتا ہے کہ اندر خانہ ان کو کیا پتا کہ کیا حالات ہیں۔
کہاں ٹائم ہوتا ہے ہاں کس کے جی۔ پاس. تو یہ ناظرین وظیفہ جو آپ کو دے دیا ہے یہ آپ کیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. تو اللہ رب العزت کرے گا آپ کے بھی سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو اگر کسی کو وظیفہ نہ سمجھ آئی ہو تو وہ ویڈیو ہی ایک بار پوری مکمل دیکھیں. ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں نہیں ہیں اور پھر اینڈ پہ سوال کرتے ہیں جی کیا تھا وہ کیا تھا وہ کتنی بار پڑھنا ہے. لوگ چاہتے ہیں جی کہ سب کچھ جو ہے وہ تھم نیل میں لکھا ہو اور نیچے وہ جناب کومنٹس کر دیتے ہیں جی کہ وظیفہ کیا تھا ہے. ہاں جی، تو جب ویڈیو وہ دیکھیں گے تو ان کو پوری سمجھ آئیں گے. ویڈیو دیکھنی پڑتی ہے اس کے ویڈیو لیے۔ نہیں نا لوگ دیکھتے. لوگ کیسا کرتے ہیں کہ وہ جناب وہ سلائڈر گھماتے ہیں کہ کہاں پر اور اسکرین اپنے شاٹ سب مسائل جو ہیں وہ ہاں کمنٹ میں بھی آپ بے شک اپنے مسئلے لکھ کے بھیجیں کمنٹس میں انشاءاللہ. ہاں لکھیں جی، نا. ہاں جی، ہم واٹس ایپ ضرور. سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہے کہ واٹس ہاں ایپ پہ جی، سوال کریں گے تو ہمیں پیسے ملتے ہیں. کافی ہم تو میسیجز چاہتے ہیں اوپر کمنٹس نیچے میں ہو لکھیں. جاتے تو ہیں. وہ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اب یہ مطلب میں چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ جتنے کوئی 10-20 ناظرین ہیں جن کا یہ سوال ہے بجائے اس کے کہ میں 10-20 ناظرین کو یہ میں اس الگ کا الگ جواب دوں بھیجیں الگ الگ بھیجوں. ویڈیو لگا دیتا ہوں سب کا بھلا ہو جائے. انشاءاللہ. اور بھی ایسے کتنے ناظرین ہیں جن کا یہ بھلا ہو جائے تو ان کے لیے یہ بہتر ہے ناظرین. جی جی، تو ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر. اپنے سوالات آپ کمنٹس میں بھیجیں یا واٹس ایپ میں بھیجیں. ہم تو جناب آپ کے خادم ہیں جی. اللہ رب العزت نے ایک کام لینا ہے ہم سے. ہم بیٹھ گئے ہیں بغیر کسی لالچ کے اور یہاں پر بیٹھ کے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب تک ہمت ہے کرتے رہیں گے. جب ہمت نہ رہی تو ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو.